اچھا، آج ابھی جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے جو بات کی ہے ابھی کچھ ہی دیر پہلے، اس میں یہ بات کی کہ ان کی چائنیز سے بھی بات ہوئی ہے، یو این سیکرٹری جنرل سے بھی بات ہوئی ہے۔ اس وقت پاکستان کے اوپر ضرور فوکس ہے، سب لوگ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، بہت بڑا پاکستان کے لیے دن ہے، لیکن ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ میں اس وقت پاکستان جو ہے وہ ثالث کے طور پر، ایک ثالث کے طور پر وہ آ رہا ہے اور اسلام آباد جو ہے وہ مرکز ہو سکتا ہے اس میں۔ تو یہ جو ذمہ داری آج فوکس رہا ہے، آپ انٹرنیشنل میڈیا میں خود آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ کس طرح سے بینگ اے جرنلسٹ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے تھے پوری خبر کو؟ میرے خیال سے اسلام آباد جس طرح سے ایک نیگیٹو آؤٹ لک سے پازیٹیو آؤٹ لک میں گیا ہے، جو پینڈولم سوئنگ کیا، ایک نیگیٹو آؤٹ لک ویسٹرن میڈیا کے اندر ایک پرسیپشن بیس تھا۔ 2025 مئی کے بعد سے جو پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی اور پاکستان نے اپنے آپ کو صرف باتوں کے اندر نہیں، جیسے ہمارا نیبر کہتا تھا کہ جی ایک وہ ریجنل سیکیورٹی اسٹیبلائزر، ریجنل سیکیورٹی پرووائڈر، پاکستان نے کہا کہ جی باتوں سے کام نہیں کرنا، عملی طور پہ کر کے دکھایا کہ نہ کہ صرف وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے بلکہ اب اس کے ذریعے ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ جو پاکستان ابھر کے آ رہا ہے، وہ پینڈولم 2025 مئی سے ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے آئے ہیں اور اب اس کے جو بیئرنگ فروٹ جو ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی پاکستان سے واہ کی بات نہیں ہے، جو پریکٹیکل رول کی بات ہے، پریکٹیکل رول، پریکٹیکل امپلیکیشن جو اسلام آباد کر رہے ہیں، اور ایسے سیٹ اسلام آباد اس ٹائم پر جتنا کیئرفلی اس پورے جسے کہتے ہیں نا ایک سلپری سلوپ ہے، اس طرف کھائی ہے، اس طرف کنواں ہے، آپ ادھر گرے ادھر گرے، اسلام آباد اس طرح اس کو ٹریٹ کر رہا ہے جسٹ ٹو میک شور کہ ایک پوسٹ آفس کے طور پہ آپ نے ثالث کا لفظ استعمال کیا۔ آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی یہ بات سن کے کہ اسلام آباد کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام آباد میں موجود جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ کہتے ہیں ہم ثالثی نہیں کر رہے، ہم صرف اپنا ایک گڈ آفس استعمال کر رہے ہیں، ہم ایک پوسٹ آفس ہیں، ثالث امریکہ نے ہمیں بنایا ہوا ہے، ہم نہیں ثالثی کر رہے۔ اسٹیجز آف نیگوسیشنز ہوتے ہیں، اس میں سب سے نیچے آربیٹریشن ہوتی ہے، پھر گڈ آفس ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہم صرف گڈ آفس کر رہے ہیں، ہم فیسیلیٹیٹر بھی نہیں ہیں، اتنا اپنے آپ کو وہ ڈاؤن پلے کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ سچویشن بھی ایسی ہے کہ جنگ کی سچویشن ہے اور دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ حملے، آج بھی جس طرح سے ہم نے خبریں مارننگ میں بھی سنی کہ ایران کے بھی حملے تھے اور ایران پر بھی حملے کیے گئے، لیکن اس سارے عمل میں ایک چیز جو ہے کہ اب آپ خبر دے رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں کمنگ ویک جو ہے اس میں مذاکرات ہو سکتے ہیں، بات ہو سکتی ہے، ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ اب جو شرائط اور جو باتیں تھیں اس کا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ ایران نے جو اپنی 6 تھیں غالباً 14 سے 16 جو شرائط وہاں سے امریکہ سے آئی ہوئی تھیں، دوسری طرف یہ کوئی جنگ بندی والا ماحول نظر آ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی کہ ہو۔ تو آج کی اس بات چیت کے بعد، وزراء خارجہ کی کانفرنس کے بعد، کوئی ایسی پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے کہ یہ ممالک آگے بات کر پائیں اور کچھ چیزیں آگے بڑھ پائیں؟ دیکھیں ان تمام ممالک نے بشمول ترکیہ نے، کیونکہ اگر اسلام آباد پاکستان کے بعد اگر کوئی ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ سینئر ترین سطح کے اوپر رابطے میں، وہ پاکستان کے علاوہ ترکیہ ہے، اور ترکیہ نے بھی اس بات کو ری افرم کیا ہے، ری ایشور کیا ہے۔ ابھی سچویشن یہ ہے مدرسہ صاحب کہ تھریشولڈ اتنا لو ہے دونوں ایڈورسریز کے درمیان، جو ایک دوسرے کی بات تو سننا کیا، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا کیا، ایک دوسرے کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے، ڈائریکٹلی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس ٹائم پر جو اخلاقی فتح جسے ہم کہتے ہیں سب سے بڑی وہ یہ ہوگی کہ دونوں کو ایک جگہ لا کے بٹھا دیا جائے اور اس کے بعد پھر بات آگے چلے گی۔ بیٹھنا ہی اس ٹائم کے اوپر جو ہے ایک محال بنا ہوا ہے، لیکن پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر کوائٹ میسیجنگ ہوئی ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے گئے ہیں۔ آج بھی ہونے والی ملاقات کے اندر یہ بات ضرور کی گئی کہ اب امریکہ کے اوپر ضرور اونس آتا ہے، ایک پارٹی کے اوپر ضرور اونس آتا ہے کہ وہ اپنے اینڈ پہ اوپر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز دکھائے، کیونکہ ایک سائڈ نے وہ جو 20 جہازوں کی بات کل گزشتہ روز وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کی اور دو جہاز پر ڈے کے حساب سے نکلیں گے، تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اور اب دوسری سائڈ کو بھی اس بات کو ریسپریکیٹ کرنا ہے کہ وہ بھی اپنی بات کا جو ہے مان رکھتے ہیں، وہ اپنی زبان کا مان رکھتے ہیں، تاکہ اس معاملے کے اوپر اس معاملے کو ٹھنڈا کر کے جلدی سے جلدی اس معاملے کو تفیصہ طلب جو مسئلہ ہے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اور یہ یقینی طور پر دونوں سائڈز کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر امریکہ، کیونکہ فوری طور پر اٹیکس وہاں سے زیادہ ہو رہے ہیں اور اسرائیل کی جانب سے بھی، تو اس کو امریکہ نے اب روکنا ہے، جس طرح سے وہ کرے گا۔ بہت شکریہ انس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آج سارا دن ہم آپ کو آپ کے چینل پہ بھی دیکھ رہے تھے اور رپورٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، اب جنگ کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں ہے، اسی لیے پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کر کہ خطے کا امن جو ہے وہ تباہ نہ ہو، اور امن برقرار رکھنا، اس کے لیے پاکستان جو اپنے تئیں کوشش ہے وہ کر بھی رہا ہے۔ وزراء خارجہ کی اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات صرف ملاقات نہیں ہے،
بلکہ ایک پیغام ہے کہ پاکستان عالمی تنازع کے حل میں ایک فعال قیادت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ عالمی طاقتوں کے الجھے مسائل کا حل اب پاکستان میں بیٹھ کر تلاش کیا جا رہا ہے، جو نہ صرف پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے بلکہ عالمی طاقتوں کا یہ اعتراف کہ پاکستان خطے میں اہم ترین طاقت کے طور پر ابھر چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دنیا ایک بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے، ایسے میں پاکستان کی میزبانی میں ہونے والا یہ اجلاس اہم ہے۔ کیا پاکستان کی یہ کوششیں مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی جانب پہلا قدم ثابت ہوں گی؟ اس سب پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی ان کوششوں پر ہمسایہ ملک میں پروپیگنڈے کی ایک مشین چل رہی ہے، ایک طوفان بپا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سب پر بات ہوگی۔ ماہر بین الاقوامی امور اور سابق سفیر جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جوہر صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو سر پوری دنیا کی نظریں ہیں پاکستان پر کہ اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں 4 ممالک کے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ جو فریق ہیں جنگ میں دونوں، یعنی امریکہ اور ایران، ان کے مابین مذاکرات بھی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید پاکستان میں ہو۔ یہ جو ابتدائی طور پر 4 ممالک بیٹھے ہیں، وزراء خارجہ ہے، یہ کتنا اہم ہے اس عمل میں؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا ہے کہ ابتدائیہ دیا، اوور ویو دیا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں یہ جو 4 ملک ہیں ان کی اہمیت کیا ہے اس موقع پہ۔ ایک تو یہ عالم اسلام کے ممتاز ترین یا اہم ترین ممالک ہیں، ایجپٹ ہے، ترکیہ ہے، سعودیہ ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو ایجپٹ، ترکیہ اور پاکستان ہے، وہ 3 ممالک وہ ہیں جن کے تعلقات یہ جو اس جنگ کے سارے فریقوں سے بہت اچھے ہیں۔ ایران سے بھی بہت اچھے ہیں، امریکہ سے بھی بہت اچھے ہیں، اور خلیجی ممالک جو ہیں بشمول سعودی عربیہ ان سے بہت ہی اچھے ہیں۔ اب سعودی عرب کا اس میں شرکت کرنا اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ اس نشست کو، اس ڈائلاگ کو ان کی خصوصی جو ہے نا سپورٹ حاصل ہے۔ فیصل بن فرحان جو ہیں، دیکھیں بہت ہی آزمودہ فارن منسٹر ہیں، میں تو انہیں پرسنلی جانتا ہوں کیونکہ جب میں جرمنی میں سفیر تھا تو یہ بھی ادھر سفیر تھے جرمنی میں ہی۔ تو وہ جو ہے ابھی جو ہے نا، اور پھر یہ شہزادہ سلمان کے بھی بہت ہی قریب ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان کے، تو ان کا یہاں پہ آنا اور پھر یہ باقی سارے وزراء خارجہ کا، وہ اس چیز کی بالکل یہ اہمیت جو تھی اس کو اور بھی اجاگر کرتا ہے کہ پاکستان کا رول اس وقت اس جنگ کو رکوانے میں ایز اے فیسیلیٹیٹر اور ایز اے میڈیٹر وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ بیکاز دیکھیں مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو 2 سائڈز ہیں، اگر ایران اور امریکہ کو لے لیں مینلی، باقی تو چلیں امریکہ جو ہے، خلیجی ممالک جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ امریکہ کے ظاہرے کے ساتھ ہی نتی ہیں، اس لیے کہ وہ امریکہ کے بحری اڈے ادھر ہیں۔ تو ان میں بہت ہی زیادہ فرق ہے اس وقت۔ وہ 15 پوائنٹس جو امریکہ سے آئے ہیں، جو 6 پوائنٹس ایران کی طرف سے آئے ہیں، وہ بہت ہی ڈائیورجنٹ ہیں۔ تو ان ڈائیورجنسز کو کنورجنسز میں اگر بدلنا ہے کسی حد تک، کہ دیکھیں بغیر اس کے تو پھر یہ امن کا راستہ نہیں بنے گا۔